الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باہبان جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا فضحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قبل صلی کرام برادران اہل سنت والجماعت، دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان اور کافر کی سوچ میں ایک فرق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. وہ یہ کہ کامیابی ہے کیا اور کامیابی ملتی کس طرح ہے. کافر کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے. اس وجہ سے دنیا یہ کافر کی جنت قرار دی گئی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کیونکہ کافر دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے اور اپنے ساری صلاحیتیں دنیا پر لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہی. وہ کامیابی بھی اسی کو سمجھتا ہے اور ناکامی بھی اسی کو سمجھتا ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر، اس کی سوچ میں فرق ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں نہیں تو ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کیا، اور جو کامیابی ہے وہ حاصل کس طرح ہوتی ہے. تو بھائی وہ اصل کامیابی وہ ہے آخرت کی کامیابی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں جنت کے حاصل ہو جانے کو، مل جانے کو، جہنم کے عذاب سے بچ جانے کو کامیابی قرار دیا ہے. بس میں دو لفظوں میں یہ بات کر کے آگے سے شروع کرتا ہوں. یہ قرآن پاک کی کئی آیات میں یہ مضمون موجود ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر قیامت والے دن ملے گا، دنیا میں نہیں بلکہ قیامت والے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں بھی کامیابی جنت میں قرار دیا، جہنم سے بچ جانے کو اور جنت میں داخل ہو جانے کو۔ باقی یہ ہے کہ دنیا بھی بڑی لذیذ اور میٹھی انسان کو لگتی ہے اور دنیا بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے بندے کو پیاس لگی ہو نا سخت سردی میں اور ریتلے علاقے میں ہو تو دور سے نا ریت چمکتی ہوئی نظر آتی اور ایسا لگتا ہے پانی کی لہر ہے، پانی ہے وہاں، لیکن جو بندہ قریب جاتا ہے تو وہ صرف گرمی کی لہر ہوتی ہے، بندے کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے بندہ سمجھتا ہے میرا مکان، میری زمین، میری جائیداد، میری دنیا، میرا مال، میرا پیسہ، میری بیوی بچے، وہ میری اور میرا کہتا ہے، لیکن موت آ کے اس کے خیالات غلط ثابت کر دیتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ہمیشہ کے لیے تیرا نہیں ہے، اور بندہ اگلے جان میں چلا جاتا ہے اور اگلا جان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اتنی بات امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل کامیابی کیا ہے جی۔ اچھا اصل کامیابی تو یہ ہے، اور یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے جس نظریے اور خیال کا ذکر کر رہا ہوں یہ کسی کافر کا خیال نہیں ہے، کسی داعیہ کا کیا منس کا، یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کا یہ نظریہ نہیں تو اسے یہ نظریہ اپنا لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے کہ اصل کامیابی یہ ہے۔ اچھا یہ جو اصل کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمان حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دے، جو حکم ملے اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کے سامنے اپنی مرضی ختم کر دے۔ تو جس انسان نے اس طرح کی زندگی گزار لی کہ اس نے اللہ کے دین، اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر لیا، تو اس انسان نے صحیح راستے کا انتخاب کیا، اسے وہ کامیابی ملے گی جس کو اللہ پاک کامیابی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کا نظریہ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ کامیابی تو یہی ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، کامیابی یہی ہے، لیکن راستہ کوئی اور اختیار کر لیا، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے راستہ دوسرا اختیار کر لیا، وہ نہیں کہ جو اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، راستہ کوئی اور اختیار کر لیا، تو نظریہ ہونے کے باوجود، عقیدہ ہونے کے باوجود اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندے نے جانا تھا اس نے لاہور، لیکن لاہور کی گاڑی پر بیٹھنے کے بجائے وہ بیٹھ گیا اسلام آباد والی گاڑی پر۔ اب گاڑی پہ وہ بیٹھ گیا اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے لاہور پہنچنا ہے، خیال اس کا یہ ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، لیکن اب وہ لاہور نہیں پہنچے گا، وہ اسلام آباد جائے گا، کیونکہ اس نے غلط گاڑی کا انتخاب کر لیا۔ اچھا ایک آدمی نے کہا کہ میں دکانداری کرتا ہوں، چلو چار پیسے آئیں گے، میری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی، دکان تو اس نے کھول لی، لیکن اب اس دکان کے اوپر وہ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دکان کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاہک آتے ہیں تو دکان بند ہوتی ہے، جب بھی آتے ہیں تو تالا لگا ہوتا ہے، جب بھی آتی ہے تو دکان پر آگے مالک نہیں بیٹھا ہوتا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس کی دکان پر آنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے یار بغیر ہوتے ہیں تو ہم کیوں آئیں، ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو دکان تو اس نے ڈال لی، دنیا کی زندگی تو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن اس نے طریقہ غلط اختیار کر لیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کامیابی کوئی مسلمان نمازی ہو، بے نمازی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر ایک سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں؟
آپ بیشک کسی سے پوچھ لیں کوئی اصل کامیابی وہی ہے، لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، وہ ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دیا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے آج کے دور کے اندر بھی، اس غفلت کے دور کے اندر بھی، اور اس نفسا نفسی کے دور کے اندر بھی، جنہوں نے اپنے راستے کا صحیح انتخاب کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی، تو آج اسی بات کو انشاءاللہ ہم نے آج کے جمعے میں سمجھنا ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح میں چند باتیں اسی موضوع پر عرض کروں گا کہ کامیابی کیسے ملے گی، کامیابی حاصل کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو ویسے تو میں نے 2 لفظوں میں آپ کو بات سمجھا دی، کبھی قرآن پاک نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس کو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی جب ہم اس حدیث کو سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں کچھ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر بندہ عمل کر لے دین کی بات پر، تو تھوڑی سی بات بھی انسان کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہو جاتی ہے، بشرطے کہ بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے، عمل کر لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی سرکار کرام میں درود پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث منجیات، 3 چیزیں، 3 عمل، 3 کام بندے کو نجات دے دیتے ہیں، بندے کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ پوری توجہ، 3 کام بندے کو جہنم سے بھی، قبر کے عذاب سے بھی، میدان محشر کی سختی سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اور 3 کام، 3 باتیں، 3 چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب دیکھیں ذرا، دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 چیزیں بیان فرما دی۔ ثلاث منجیات، 3 چیزیں بندے کو نجات دے دیتی ہیں، کتنی؟ 3۔ اور 3 چیزیں فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو چیزیں نجات دیتی ہیں میرے امتی ان چیزوں کو اختیار کر لیں، ان چیزوں کو اختیار کر لیں، اور جو 3 چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، بندے کو برباد کر دیتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بندے کو نجات دے دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، بہرحال 3 چیزیں جو بندے کو نجات دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، خلوت اور جلوت کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خلوت کے اندر بھی، جلوت کے اندر بھی، تنہائی کے اندر بھی، لوگوں کے سامنے بھی، یہ پہلی چیز ہے جو بندے کو نجات دے دیتی ہے، جو بندے کو قبر کے عذاب سے بچا دیتی ہے، جو بندے کو میدان محشر کی سختی سے بچا دیتی ہے، جو بندے کو جہنم کے عذاب سے بچا دیتی ہے، کہ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لوگوں کے اندر بیٹھا ہو، مجمع میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بالکل اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کے حکم نہ توڑے، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ کے حکم نہ توڑے۔ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو نجات دے دے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں تقویٰ کا، دیکھیں تقویٰ کے 2 مطلب ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے تقویٰ کا کہ انسان شرعی احکامات کا پابند ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے؟ ایک بندہ خدا نہ خاصہ کوئی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، زبان سے کہتا ہے میں بڑا متقی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ شریعہ احکامات کا پابند ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے تقویٰ کا، توجہ فرمائیے گا، کہ انسان کی جتنے بھی وجود کے اعضاء ہیں نا، ان سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. آنکھ کا بھی تقویٰ ہے، زبان کا بھی تقویٰ ہے، ہاتھوں کا بھی تقویٰ ہے، دل کا بھی تقویٰ ہے، سوچ کا بھی تقویٰ ہے، کانوں کا بھی تقویٰ ہے. بندے کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا، یہ سب تقویٰ کی اس کے اندر داخل ہے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی بات؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ فرماتے ہیں ظاہری باہر والے گناہ بھی چھوڑ دو، اندر والے گناہ بھی چھوڑ دو. کیا مطلب؟ باہر والے گناہ کون سے ہیں؟ کہ آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، کان غلط استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ غلط استعمال ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے. اور اندر والے گناہ، دل میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، غرور نہ ہو، اور دماغ کے اندر غلط سوچ نہ ہو. جی اندر والے گناہ بھی چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں باہر والے گناہ بھی چھوڑ دو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتے ہیں لوگوں کی آنکھیں کیا خیانت کرتی ہیں، دل کے اندر کون سے غلط خیالات آتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی چیز نجات دینے والی کا ذکر فرمایا تو فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے. تنہائی کا ذکر پہلے کیا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اصل تقویٰ ہے تنہائی کا. کیونکہ جب بندہ ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے، تو بندہ ایک وجہ سے ویسے بھی گناہ سے بھاگ جاتا ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ دیکھو نا مثال کے طور پر جب ایک بندہ باہر لوگوں میں ہو، بازار میں ہو، گلی کے اندر ہو، یا لوگوں کے سامنے ہو، تو بندہ کسی لڑکی کو تاڑ کے نہیں دیکھتا. کیوں؟ یار لوگ ہے کہ دیکھا نا شریف آدمی ہے تو بڑے دیکھی جا رہے ہیں. مطلب ایک بندے کو ہوتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، یا ایک بندہ سرعام شراب نہیں پیتا، جی کوئی برا کام ظاہری طور پر نہیں کرتا کیونکہ اسے لوگوں کی وجہ سے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلو اسی بہانے گناہ سے روک گیا تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. چلو کسی کی وجہ سے گناہ سے روک گیا ہے نہیں، لیکن یہ اصل تقویٰ نہیں ہے. اصل تقویٰ تنہائی کا ہے. اصل تقویٰ خلوت کا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی بندہ اس کی نگرانی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا نظریہ، اس کا خیال، اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. کیوں نہیں؟ اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. اب کئی دفعہ سننے میں آتا ہے نا جی کہ فلاں دفتر کے اندر، فلاں کسی ادارے کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ جو افسر ہے نا وہ رشوت نہیں لے رہا. کیوں جی؟ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے پیچھے اس کے آفیسر دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشوت تو نہیں لے رہا ہے جی. لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ اگر کیمرہ نہ بھی لگا ہو، کوئی اسے نہ بھی دیکھ رہا ہو، پھر بھی رشوت نہ لے. اور یہ کہے کہ یہ حرام ہے، حرام کا میں نے نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اصل تقویٰ تنہائی کا ہے. سمجھائی کہ نہیں آئی؟ سارے بولو بھائی. اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایسے تو ہمارے یہ لوگ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اکثر جمعے میں چونکہ لیٹ آتے ہیں، بہت ساری باتیں بتانے والی ہوتی ہیں. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، شیخ الحدیث، بہت بڑے جید عالم دین گزرے ہیں. اللہ پاک نے ان کی اس کتاب کو اتنے مقبولیت عطا فرمائی الحمدللہ کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اللہ لکھے کی جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں نا،
یہ بسا اوقات بندے کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں، خلوت کے گناہ ہوتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو نظر غلط استعمال ہو رہی ہے، جسم کے باقی کوئی جسم کا حصہ غلط استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بعض اوقات یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو آخر میں جا کے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ پیچھے جو ہے بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے ایک جگہ بیان کیا تو ان کا ایک میسج آیا علماء کے گروپ میں، تو انہوں نے فرمایا کہ دو بھائی تھے، پوری زندگی ان کی تبلیغی جماعت کے ساتھ گزری، دو بھائی نا پوری زندگی تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کی گزری، لیکن آخری وقت میں ان کی زبان سے کچھ کفری کلمات نکلے، تو وہ فرما رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان سے جب بات پوچھا گیا بیماری کی حالت میں، جب ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ کپڑے کی ہماری دکان تھی تو ہماری دکان پہ عورتیں آتی تھیں تو ہم بد نظری بہت کرتے تھے، بد نظری نا بہت کرتے تھے، بد نظری، تو اس کی وجہ سے ہماری زبان میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے، ایک اللہ کے ولی بڑی پہلی بات فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو بھائی ایک آدمی نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ذکر اللہ بھی کرتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے جی، اور اس کا خیال یہ ہے کہ میں متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، لیکن فیس بک جب چلاتا ہے، یوٹیوب جب چلاتا ہے، اس پر عورتیں دیکھ رہا ہے، غلط ویڈیو آ رہی ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یا فلموں کے کلپ سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور اسے احساس نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ کا صرف قول ہے، حقیقت میں تقویٰ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تقویٰ یہ ہے نا کہ اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس چیز سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں میں نے وہ کام نہیں کرنا، بس یہ آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ اور اگر تقویٰ اپنی مرضی کا ہو کہ چلو سامنے تو گناہ نہیں کر رہا، باہر تو گناہ نہیں کر رہا، لیکن جب تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا چیز سامنے آ رہی ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا۔ امید ہے کچھ بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ، سر اللہ بولیں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں سمجھ کر عمل کرنے والی۔ تو دیکھیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی چیز فرمائی نا کہ جو نجات دینے والی ہے، تو فرمایا کہ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، خلوت میں اللہ سے ڈرنا، جب اللہ اکیلا اس وقت اللہ سے ڈرنا، اور پھر فرمایا وَالْعَلَانِيَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ہاں ظاہری طور پر بھی، جیسے آج کل ہم اپنے بھائیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ خدا کے بندو، نکاح شادیاں سنت طریقہ ہے، اس کو سنت کے مطابق کرو۔ اب عورتوں کا بے پردہ ہو کر نیم برہنہ لباس پہن کر آدھا جسم دکھا کر باہر آ جانا، میرج ہالوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، گلیوں میں، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے وہ عورتیں دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، ورنہ کیا مقصد ہے اس طرح کے کپڑے پہننے کا، اس طرح کا جسم نکالنے کا؟ باہر مقصد یہ نا کہ لوگ دیکھیں، لوگ متوجہ ہوں، اور کیا ہے؟ ورنہ حیادار عورت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ خوشی میں اللہ کی نافرمانی میں آ جائے اور بے پردہ ہو کر باہر نکل آئے، بے پردہ بھی ایسا کہ اس کے کپڑوں سے جسم نظر آ رہا ہو، تو یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی روڑا باندھے رہتے ہیں جمعہ دے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ایسے کیوں روڑا باندھے ہیں، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کا عذاب ہے سارے مسلمان مارے جائیں؟ فرمایا ہاں، جب خباثت عام ہو جائے اس کو روکا نہ جائے، جب خباثت عام ہو جائے نا، خباثت کہتے ہیں ایسے کبیرہ گناہ جو بالکل سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، جب خباثت عام ہو جائے اس کو روکا نہ جائے۔ یہ تو روڑا سے روڑا پانے ہیں صرف، باقی اور کو بندہ روڑا نہیں باندھا ہے خلاف، نہ کوئی مت کرتا ہے، نہ جرت کرتا ہے اس ٹائم۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا، کہتا جی ایک موقع ہوتا ہے اس طرح کے جو ہمارے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو ہمارے مسلمان مطلب دنیا دار ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے،
تو میں نے کہا بھائی اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو. میں نے اس بھائی کو کہا اصل خوشی کون سی ہوتی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کی جائے نا. مسلمان کی اصل خوشی وہ ہوتی ہے. اگر مسلمان اس طرح خوشی کرے کہ جس طرح غیر مسلم کر رہا ہے پھر مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جاتا ہے. تو بارے میرے بھائیو یہ آپ نے سن لیا کہ یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی چیز جو بندے کو نجات دے گی, فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ, سبحان اللہ, تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے, تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے اور ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرے, لوگوں کے سامنے ہو کر بھی اللہ سے ڈرے. فرمایا یہ چیز ہے جو بندے کو نجات دے دیتی ہے. اچھا ہمارے سامنے نا دنیا میں بڑی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں آتی ہیں اور انسان کے لیے ان چیزوں سے بچنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے, لیکن جب بندہ اپنے اوپر زور دے کے ان چیزوں سے بچ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خاص علاقہ بنایا ہے, سبز موتی سے اللہ پاک نے اس کے اندر محلات بنائے ہوئے ہیں, ہر محل کے اندر 60,000 کمرے ہیں اور اللہ کریم اس علاقے کے اندر ان لوگوں کو ٹھہرائیں گے, ان لوگوں کو بسائیں گے کہ جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تھی نا, حرام چیز, تو اس سے باز آ جاتے تھے. خواہ اس حرام چیز کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہو, خواہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے ساتھ ہو, کوئی بھی حرام چیز جب ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اس سے باز آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو حرام چیز سے باز آ جاتے تھے اللہ پاک جنت کے اس مخصوص علاقے میں ٹھہرائیں گے. جیسے آپ نے پتا ہوگا آپ کو کہ ہمارے دنیا کے اندر بھی بعض خاص ہوٹل ہوتے ہیں وی آئی پی لوگوں کے لیے, بعض مخصوص علاقے ہوتے ہیں وی آئی پی لوگوں کے لیے. تو اللہ کیا وی آئی پی وہ لوگ ہیں کہ جو حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. سب کہہ کے آمین. اچھا دیکھیں قرآن پاک میں ایک لفظ ہے, خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا, فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا, اللہ کی نافرمانی سے روک لیا, تو اللہ فرماتا ہے بے شک پکی بات ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے حیات الصحابہ, بڑی ایمان افروز کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان آتا تھا, عشاء کی نماز 5 وقت کا نمازی تھا. تو ایک دن وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی نے دروازے پر کھڑی تھی, اس نے اپنے گھر میں اس کو بلایا اور آواز دی اور اپنے طرف بلا کے اس نے گناہ کی دعوت دی. تو وہ جو نوجوان لڑکا تھا نا, جب اس نے اس کی آواز سنی, جو اس کی دعوت تھی وہ بھی سنی, تو اس پر اتنا خوف کا غلبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پیچھے سے نمازی آ رہے تھے, انہوں نے اٹھایا, پتہ انہوں نے کہا کیا ہوا اس کو, اٹھا کر گھر میں پہنچایا. پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا اور بس اس کو اتنی اس نے بات بتائی کہ ایک لڑکی نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے, اور پھر اس پر ایسے ہی اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ فوت ہو گیا. لوگوں نے کہا رات کا وقت ہے, عشاء کے بعد کافی دیر ہو چکی تھی, تو امیر المومنین کو کہاں تکلیف دیں گے ہیں جی, کیونکہ آج کل کی طرح مسلمان تھے نا آج کے کہ جو لاش کو اٹھایا اور خانے میں رکھ دیا, بیٹا یہ باہر سے آ ہے, اس نے آگے زندہ کر دینا. روزانہ بات ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کی, لیکن میت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, پر میں لگا دیا بیٹی آ رہی ہے جی باہر سے, بیٹی آ کر زندہ کر لے ہیں جی. حدیث میں آتا بھی بندہ فوت ہے اسے زیادہ دیر گھر میں نہ روکو, اسے پہنچاؤ اس کے ٹھکانے میں, لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے رات کو ہی اپنا غسل کفن وغیرہ دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. صبح کو میرے مومنین نے دیکھا نماز میں وہ لڑکا نہیں ہے, تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ نہ ہوتا نماز میں تو اس کا آتا پتہ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ, کوئی بیمار ہے, کوئی مجبوری ہے. تو پوچھا تو بتایا کہ وہ نوجوان کے ساتھ یہ رات کو واقعہ پیش آیا, وہ فوت ہو گیا. تو میرے مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا نوجوان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی اللہ کے نافرمانی سے باز رہا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 باب جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی امیر المومنین اللہ نے مجھے دونوں باب دے دیے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو اس چیز کی ضرورت ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کون نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی بھی ہماری نگرانی نہیں کر رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی ہمیں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے گناہ کے اوپر، لیکن بندہ سوچے کہ میں اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ تو یہ پہلی چیز آپ نے سن لی۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي السَّخْطِ وَالرِّضَا، بندہ جب کسی سے ناراض ہو تب بھی، راضی ہو تب بھی سچی بات کرے، حق بات کرے، عدل والی بات کرے، انصاف والی بات کرے، یہ چیز ہے جو بندے کو نجات دے دے گی۔ سبحان اللہ۔ راضی ہے کسی سے تب بھی، کسی سے ناراضگی ہے تو تب بھی،